ایک انگریز پروفیسر عربی کا فنکل، عربی کا ماہر عربوں سے بھی زیادہ، ایک کانفرنس تھی، اس میں مصر کے ایک بڑے شیخ، بڑے علامہ، استاد ادیب الکامل، تو یہ پروفیسر ان سے کہتا ہے کہ آپ جیسا علامہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن آسمانی کلام ہے، آپ جیسا عالم فاضل عربی دان بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ آسمان والے کا کلام ہے، یعنی یہ تو بنایا ہوا کلام ہے۔ تو ادیب کامل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھا جاؤ، تو دیکھو تم بھی بہت عربی پڑھے ہو، میں خود عرب ہوں، عربی دان ہوں، میں تمہیں قرآن کا ایک مفہوم بتاتا ہوں کہ جہنم بہت بڑی ہے، یہ قرآن نے کہا ہے جہنم بہت بڑی ہے، 10 جملے اس پر لکھو اپنے علم اور اپنی طاقت سے، اور 10 میں لکھتا ہوں اپنے علم اور اپنی طاقت سے۔ تو دونوں بیٹھ گئے، قلم کاغذ سنبھال لیا، 10 جملے فنکل نے لکھے اور 10 جملے ادیب کامل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے، پیپر سامنے رکھ لیے ٹیبل پر، فرمایا اس سے بہتر لکھ سکتے ہو؟ کہا نہیں، کہنے لگے میں بھی اس سے بہتر نہیں لکھ سکتا۔ اچھا یہ واقعہ سنانے میں مطلب آپ یا میں تمیز نہیں کر سکتے کہ کیا فرق ہے، لیکن ایک چیز آپ کے سامنے آئے، کچھ تو سامنے آئے۔ کہنے لگے اب سنو قرآن کیا کہتا ہے، جہنم بہت بڑی ہے۔ تم نے 10 جملے لکھے ہیں، میں نے 10 جملے لکھے ہیں۔ قرآن یوں کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت فتقول هل من مزید، سورہ قاف، کہ جب ہم جہنم سے کہیں گے تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی اور بھی لے آئیں تو میں حاضر ہوں۔ ترجمے میں میرے آپ کے لیے کوئی کشش نہیں، الفاظ کے فرق کی تمیز ہمیں نہیں، لیکن جو جانتا تھا اس کا منہ کھلا رہ گیا، یوں کیا اس نے کہا کیا یہ قرآن میں ہے، کیا یہ قرآن میں ہے؟ تو استاد ادیب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ ہاں یہ قرآن میں ہے۔ کہنے لگا میں مان گیا ہوں کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، انسان کے بس کا کلام نہیں ہے۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اخبار کے زیادہ قریب ہیں، قرآن سے زیادہ دور ہیں۔ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا، زبان سے نکلا ہوا کلام ہے۔ تورات لکھوائی گئی، اتاری، زبور لکھوائی گئی، اتاری، انجیل لکھوائی گئی، اتاری۔ قرآن اللہ کی زبان سے نکلا، لکھوایا گیا، زبان سے نکلا، جبریل نے اٹھایا، میرے نبی کے دل پر اترا، وہاں سے آپ کی زبان سے نکلا۔ چونکہ یہ کلام اللہ کا ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ تورات کتاب ہے، کلام نہیں۔ زبور کتاب ہے، کلام نہیں۔ انجیل کتاب ہے، کلام نہیں۔ وہ کتابیں تھیں، وہ تبدیل ہو گئیں، مٹ گئیں، زبور تو ویسے ہی مٹ گئی۔ قرآن کلام اللہ کا، اور اللہ اپنی ذات میں قدیم، اس کی ہر صفت قدیم، اللہ کی کسی صفت کو بدلا نہیں جا سکتا، تحریف نہیں ہو سکتی۔ تو جو کہ قرآن اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، میرا رب شکل و صورت سے پاک ہے، اس نے اپنے لیے ہاتھ کہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس کا چہرہ، لیکن ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں، ایمان لائے جیسے اللہ کا کی ذات اور شان کے مطابق، اس کی کیفیت کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اور جبریل نے اٹھایا ہے اور میرے نبی کے دل پر اترا ہے، وہاں سے آپ کی زبان سے ادا ہوا ہے، لہٰذا یہ کلام تبدیل نہیں ہو سکتا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس میں سے کچھ نکالا نہیں جا سکتا، اس میں کچھ ڈالا نہیں جا سکتا۔ یہ اپنی فصاحت پر اس مقام پر ہے کہ دنیا کے سارے دجال مل کر اس میں کسی ایک آیت کو نہیں ڈال سکتے، ایک آیت کو، اتنے عالی مقام پر کھڑا ہوا ہے، اس میں کسی ایک آیت کو نکال نہیں سکتے، کوئی چیز اس میں سے بدل نہیں سکتے، آگے کا پیچھے نہیں کر سکتے، پیچھے کا آگے نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا اس کے اوپر پہرا ہے۔ تو اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے قرآن۔ سارے امت قرآن سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، یہاں بھی قرآن کا ختم ہوا ہے۔ مصنف شروع میں مقدمہ میں اپنی کتاب کا تعارف کراتا ہے، مختصر مضمون بتاتا ہے، پھر اس کو پھیلاتا ہے، پھر آخر میں جا کے پھر اس کا خلاصہ کر کے بتاتا ہے۔ تو میں آپ کو آج قرآن کا خلاصہ بتاتا ہوں، چونکہ سارا قرآن پڑھا گیا۔ سورۃ فاتحہ مقدمہ ہے، اس میں قرآن کا تعارف ہے سورۃ فاتحہ میں۔
بلکہ میرے نبی نے فرمایا مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ ملی ہے، تورات۔ اور میرے نبی تشریف فرما ہے اور جبریل تشریف لاتے ہیں اور ایک دم دھماکہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہوا ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں کہ آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور 2 کلام لا رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آئے، صرف آپ کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ ابشر بالنورین، آپ کو 2 نور کی بشارت ہو، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ 2 نور یہ جبریل نہیں لائے، یہ کوئی اور فرشتہ لے کر آیا، جبریل آپ کے پاس بیٹھے ہوئے۔ سورۃ فاتحہ 7 آیات ہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، 70 اونٹ، ایک آیت کے لیے 10 اونٹ۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے بیٹھے اور فرمایا تو میں بسم اللہ کی تشریح کروں؟ جی کریں۔ تو شروع ہو کہاں سے؟ با، بسم اللہ با، کہ تو میں با کا مطلب بتاؤں۔ با عربی واحد زبان ہے جس میں حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ ہماری اردو میں با کا کوئی مطلب نہیں، فارسی میں با کا کوئی مطلب نہیں، انگلش میں بی کا کوئی مطلب نہیں، عربی میں با کا مطلب ہے۔ اور آپ شروع ہوئے عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی اذان ہو گئی، ابھی با کی تشریح چل رہی تھی۔ یہ علم ہے، یتفجر العلم من جوانبہ، کہنے والے کہتے ہیں حضرت علی کے روئیں روئیں سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے، چشمے۔ وتنطق الحکمۃ من نواحیہ، اور سراپا حکمت کا بول زبان سے نکلتا ہے، اور کہنے والا کہہ رہا ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک حکمت ہی حکمت تھے، ان کی ہر ادا حکمت سے بھرپور تھی۔ سارے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، صرف تیری بندگی صرف تجھ سے مانگنا، کسی اور سے نہیں مانگنا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی سوال کرنا اللہ سے کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد کے لیے پکارنا تو اللہ کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، نہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا، وہ صرف اللہ ہے جو اقرب الیہ من حبل الورید، جو شارک سے زیادہ قریب ہو اسے بلاؤ، اور اللہ کے سوا کائنات میں کوئی نہیں ہے جو شارک سے زیادہ قریب ہو، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی نہیں ہے جو پیدائش سے پاک ہو، جو موت سے پاک ہو، جو بڑھاپے بیماری سے پاک ہو، جو مٹی میں مٹی ہو جانے سے پاک ہو، جو قبر میں جانے سے پاک، کوئی جل گیا، کوئی بہہ گیا، کوئی ڈوب گیا، کوئی زمین میں گیا، اللہ ہی ہے جو ہر حال میں اپنی ذات میں الحی القیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض ہے، ولا یؤودہ حفظہما ہے، وہو العلی العظیم ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ساری کائنات بحر بر کا تن تنہا اکیلا مالک ہے۔ فَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، آہستہ بول، زور سے بول، دل کی دھڑکنوں میں بول، تیرا رب تیری ہر پکار، ہر صدا، ہر فریاد، ہر سرگوشی اور ہر دل کی آہٹ کو تیرا رب سنتا ہے۔ ایسا سننے والا بھی کائنات میں کوئی نہیں، ایسا بیدار بھی کائنات میں کوئی نہیں، کوئی نہیں کائنات میں جو سوتا نہ ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں جو دکھی نہ ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں جس پر موت نہ آئی ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں جو ابتدا سے پاک ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں جو انتہا سے پاک ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں جو ہر وقت ہر دم جس کی طاقت، قدرت، علم، حیبت، جلال، جبروت سب طرف ہر دم چھایا ہوا ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں، کوئی نہیں کائنات میں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، نہ اس جیسا کوئی ذات میں ہے، نہ اس جیسا کوئی صفات میں ہے، نہ کوئی ایسی ذات ہے جس کے خزانے ہر وقت بھرے ہوئے ہوں سوائے اللہ کے، نہ کوئی ایسی ذات ہے جو ہر ایک کی ہر وقت سن کر لبیک کہے سوائے اللہ کے، نہ کوئی ایسا ہے جو سب کا چاہا سب کو دے دے اور اس کے خزانوں میں ذرے کے برابر کمی نہ آئے سوائے اللہ کے، کوئی کائنات میں ایسا نہیں جو ہر انسان کی زبان سمجھے، لہجہ سمجھے، اس کی گفتگو سمجھے، جو گونگوں کی سمجھے، کوے کی سمجھے، طوطا کی سمجھے، مینا کی سمجھے، فاختہ کی سمجھے، سانپ کی سمجھے، بچھو کی جانے، مکھی کی جانے، مچھر کی جانے، مچھلی کی جانے،
جانے، عقاب کی جانے، ذرے ذرے کی زبان جانے، چیونٹی کے بول کو جانے، چیونٹی کی فریاد کو جانے، درخت کے پتے کی تسبیح کو سنے، ذرے ذرے کی تسبیح کو سنے، کائنات پر تنے تنہا مالک ہو، خالق ہو، رازق ہو، اور کوئی اس کا شریک نہ ہو، سہیم، کوئی اس کا وزیر نہ ہو، مشیر نہ ہو، بیوی نہ ہو، بچہ نہ ہو، کوئی اس کا پارٹنر نہ ہو، کوئی اس کا وارث نہ ہو، وہ کسی سے وراثت میں ملک لینے والا نہ ہو، بلکہ اول بھی ہو، آخر بھی ہو، ظاہر بھی ہو، باطن بھی ہو، والی بھی ہو، متعال بھی ہو، بر بھی ہو، تواب بھی ہو، منتقم بھی ہو، عفو بھی ہو، رؤوف بھی ہو، مالک بھی ہو، ذوالجلال والاکرام بھی ہو، مقصد بھی ہو، جامع بھی ہو، غنی بھی ہو، مغنی بھی ہو، مانع بھی ہو، نافع بھی ہو، ضار بھی ہو، نور بھی ہو، بدیع بھی ہو، ہادی بھی ہو، باقی بھی ہو، وارث بھی ہو، رشید بھی ہو، صبور بھی ہو، اور حنان بھی ہو، منان بھی ہو، وحدہ لا شریک بھی ہو، وہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ لہذا سارے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ۔ تو میرے بھائیوں، سورۃ فاتحہ میں خلاصہ، پھر اس کو پھیلایا 30 پاروں میں، اب پھر 30واں پارہ آ گیا، سارے قرآن کو پھر خلاصہ کر کے 3 آیت میں بیان کر دے، بس وہی آپ کو بتاتا والعصر، یہ 30واں پارہ، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ قسمیں اٹھاتا ہے قرآن میں، یہ قرآن کی آخری قسم ہے، قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، یہ قرآن کی پہلی قسم، یہ قرآن کی سب سے حسین، خوبصورت، سب سے خوبصورت قسم۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ عجب اظہار محبت ہے، عجب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، تو خود لگتا یوں ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ اظہار محبت کا ایک انداز ہے، جب محبت انتہا کو ہوتی ہے تو یوں بیان کیا جاتا ہے، یہ قرآن کی پہلی قسم ہے کہ آپ کراچی والوں کو بتا دیں، جب تک آپ کے فیصلوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، مرد ہے یا عورت، ان کا ایمان قبول نہیں ہے، ٹھیک ہو؟ قرآن کی آخری قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ آخری قسم۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ناکام کون ہے اس کو یہاں بیان کر دیا ہے۔ یہ سورت 3 آیات پر ہے، آخری قسم ہے، اور اس سورت میں جلال ہے، جلال ہے، کلام میں جلال ہے۔ تھوڑا پہلے جمال آتا ہے، یہاں جلال ہے، زبردست، لہجہ زبردست ہے، لہجے میں گھن گرج ہے، لہجے میں جھنجھوڑنا ہے، جھنجھوڑنا، کہ اتنا قرآن تمہیں سنا دیا، تم نہیں سمجھے، تم نے سر نہیں اٹھایا، تم نے کان نہیں دھرے، اب بات ختم ہونے کو ہے، اور میں سارے قرآن کو سمیٹ کے 3 آیات میں بند کر رہا ہوں، اب کان کھول کے سنو، ورنہ ہمیشہ کی تباہی اور بربادی مقدر بن جائے گی۔ ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں، کوئی کامیاب بھی ہے؟ ہم کامیاب ہے۔ کون؟ آمنو، جو ایمان لائے، کافر نکل گئے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے عمل اچھے کیے، ایمان والے نکل گئے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی، عمل والے نکل گئے، وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کی دعوت دی، دعوت والے نکل گئے۔ ہر جگہ ناکامی کا مفہوم بدلتا جا رہا ہے، سب سے جا کر آخر میں کامل کامیابی کا پروانہ مل رہا ہے۔ تھوڑا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی انتہائی جلال میں اللہ نے 11 قسمیں اٹھا کر 11 قسم تو ایک ہی کافی ہوتی، چاہے جھوٹا آدمی بھی قسم کھائے۔ ہمارے پنجاب میں پنچایتوں میں دیہاتوں میں تو پنچایتی فیصلے ہوتے ہیں، عدالتوں میں غریب لوگ کہاں جاتے ہیں تو وہاں قسم چلتی ہے، تو اگر کوئی قسم اٹھا دے تو وہ جھوٹا بھی ہو تو کہتا ہے ٹھیک ہے جی، ہوں یہ جانے تے رب جانے، اسی جی گل مکا چھڈی، ٹھیک ہے جی اللہ جانے تے رب جانے، کوئی گل نہیں، آپ پہ اللہ جانا۔ وہ قسم اتنی طاقتور چیز ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانے والے کو بھی کہتے ہیں اچھا جو ٹھیک ہے جا معاف کیتا، اور جب قسم اٹھانے والا اللہ ہو جسے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے،
اور جب ایک قسم نہ اٹھائے 11 جتنی قسمیں اٹھاتا جاتا ہے وزن، والعصر ایک قسم، والضحى واللیل 2 قسم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى 3 قسمیں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود 4 قسمیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر 5 قسمیں۔ جیسے جیسے قسم بڑھتی ہے وزن بڑھتا ہے، وزن بڑھتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ نے جس مضمون میں وزن ڈالا ہے وہ کامیابی اور ناکامی ہے، کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، چونکہ ہمارے ذہنوں میں سمایا ہوا ہے جس کی تجارت چل گئی۔ یہ جو میمن ہیں، ان کے ہاں تو میمن کیا، شیخ چھوڑو راجپوت بھی لے لو، میں اپنے آپ کو بھی بیچ میں شامل کر لوں، سب کا ایک ہی ایمان بن چکا ہے، تجارت چل گئی تو کامیاب، تجارت نہیں چلی تو ناکام۔ اس میں میمن قریشی سب برابر ہو گئے، تجارت چل گئی کامیاب، تجارت نہیں چلی ناکام۔ یہ مفہوم ہے، یہ مفہوم ہے۔ عزت کامیاب نہیں ملی ناکام، پیسہ مل گیا کامیاب نہیں ملے ناکام۔ اللہ نے اس بت کو پاش کیا ہے 11 ہتھوڑے مار کے، 11 قسمیں اٹھا کے، 11 اللہ کی قسم پورے قرآن میں 11 قسمیں نہیں ہیں سوائے اس ایک جگہ کے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ وشمس وضحاها، مجھے سورج کی قسم، مجھے اس کی روشنی کی قسم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم جو پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاها، مجھے دن کی قسم جو روشن کرتا ہے، واللیل اذا یغشاها، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جاتی۔ 5۔ والسماء، مجھے آسمان کی قسم۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں جلال میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، وما بناها، مجھے آسمان کے بنانے والے رب کی قسم۔ والارض، مجھے زمین کی قسم، وما طحاها، زمین کے بچھانے والے رب کی قسم۔ 9۔ ونفس، مجھے تیری جان کی قسم، وما سواها، تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم۔ 11 قسمیں، ٹھا 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 ٹھا۔ ہو یہ اندر کے بتوں پر فائر ہو رہے ہیں، اندر کے بتوں کو توڑا جا رہا ہے، اور آخر میں اللہ نے نتیجہ کیا دیا ہے؟ جواب قسم، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے من کو پاک کیا وہ کامیاب ہے، چاہے تجارت چلے یا نہ چلے، اور جس نے اس کو گندا کر دیا وہ ناکام ہے، چاہے تجارت چلے یا نہ چلے۔ اسی کو آگے جا کے کھولا ہے کہ پاک کیسے ہوتا ہے اور ناپاک کیسے ہوتا ہے۔ جب وہ ایمان لاتا ہے تو 1/4 پاکیزگی اور 3/4 ناپاکی۔ اگر وہ ایمان میں ہی نہیں ہے تو پورا گندا، پورا ناپاک، پورا ناکام۔ ایمان آیا، ایمان 1/4 پاکیزگی، 3/4 گندگی۔ عمل آیا 1/2 پاکیزگی، 1/2 ناپاکی۔ دعوت آئی ایک دوسرے کو حق کی دعوت، 3/4 پاکیزگی، 1/4 تھوڑی میل کچیل۔ صبر آیا تو سارا پاک ہو گیا، سارا صاف ستھرا ہو گیا۔ سورۃ والشمس میں اللہ نے اشارہ کیا، اسے پاک کرو کامیاب، اسے گندا کرو گے ناکام۔ گندا کیسے ہوگا؟ ایمان کوئی نہیں، گندا۔ عمل کوئی نہیں، گندا۔ تبلیغ کا کام نہیں، گندا۔ صبر کوئی نہیں، گندا ہو گیا۔ یہ پاکیزہ کیسے ہوگا؟ عمل، ایمان بناؤ، عمل بناؤ، دعوت بناؤ، تبلیغ بناؤ اور صبر بناؤ۔ یہ 4 کام مرد عورتوں پر کرنے ضروری ہیں، اس کے بغیر نہ کوئی مرد کامیاب ہے نہ کوئی عورت کامیاب ہے۔ والعصر، یہ عجب قسم اللہ نے اٹھائی۔ والعصر، مجھے زمانے کی قسم۔ زمانہ چونکہ ایک رفتار سے، زمانہ نہیں بدلتا، انسان بدلتے ہیں، لہذا والعصر، زمانے کی قسم کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ میرے بندو یہ قانون ابدی ہے، دائمی ہے، ازلی ہے۔ آدم علیہ السلام سے نسل شروع ہوئی اور قیامت کے دھماکے تک نسل آئے گی۔ یہی 4 اصول ہیں کامیابی کے، اور یہی 4 اصول ہیں دنیا اور آخرت کی عزتوں کے، اور انہی کو چھوڑ دینا ہی ناکامی ہے، چاہے زمانہ ماضی ہو، حال ہو اور مستقبل ہو۔ والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم، انہی 4 کے ساتھ پار نکلو گے ورنہ نہیں نکل سکتے۔ والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم، عصر کے وقت کی قسم۔ عصر کے وقت کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ عرب کی تہذیب کو سمجھنا پڑے، تب پتہ چلے گا کہ عصر کے وقت کی قسم کیوں اٹھائی ہے۔ عرب دشمنی کا ملک ہے، قتل و غارت کا ملک ہے، لڑائی جھگڑوں کا دیس ہے۔ عصر کے قریب قافلے تیز چلتے تھے کہ شام دن ڈوبنے سے پہلے
کسی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچ جائیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائیں۔ تو قافلوں میں تیزی آ جاتی تھی، سفر میں تیزی آ جاتی تھی، کام کرنے والے بھی جلدی جلدی کام سمیٹتے تھے کہ جیسے ابھی رمضان میں افطاری کے قریب سب جگہ تیزی آ جاتی، وہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، افطاری کا قریب، افطاری قریب ہے، افطاری قریب ہے۔ دکانوں میں بھی تیزی، خریدار میں بھی تیزی، گاہک میں بھی تیزی، اور تاجر میں بھی تیزی آ جاتی ہے، بھائی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ والعصر کو یہاں سے سمجھو، آپ والعصر کو یہاں سے سمجھو کہ عرب کا دیس ہے، دشمنیوں کا ملک ہے، قتل و غارت عام ہے، مارنا مرنا، مار دینا، میدان میں مرنا، یہ ان کی عزت ہے۔ بستر پہ مرنا ان کے ہاں عیب ہے۔ بنو اسد بنو امیہ کو شرمندہ کر رہا ہے کہ تم بھی کوئی قبیلہ ہو، آج تک تمہارا ایک آدمی میدان جنگ میں نہیں مرا، سارے بستروں پر مرے ہیں، تم بھی کوئی قبیلہ ہو، یہ ان کی نیچر ہے۔ تو والعصر میں ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ جیسے عصر کا وقت دن کو ٹائٹ کر دیتا ہے اور دن چھپنے میں تھوڑا وقت رہ جاتا ہے، تو میرے بندو تم کیا کرتے ہو؟ تیزی دکھاتے ہو، تیزی دکھاتے ہو۔ اسی طرح کائنات کی عصر ہو چکی ہے اور قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ اسی طرح تیری زندگی کی عصر ہو چکی ہے اور موت قریب آ چکی ہے۔ یہ چار کام جلدی جلدی سمیٹ لے، جلدی جلدی سمیٹ لے، جلدی جلدی سمیٹ لے کہ وقت کا تیز رفتار پہیا ہر لمحے تیری زندگی کو لے کے کھینچ کے لے جا رہا ہے، لے جا رہا ہے، لے جا رہا ہے۔ دن رات کے کلہاڑے تیری زندگی کے درخت کو کاٹ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ دن رات کی آریاں تیرے تنے کو چیرتی جا رہی ہیں، چیرتی جا رہی ہیں، چیرتی جا رہی ہیں۔ اور تو ایک دن کھوکھلے کے تنے کی طرح گر کے مٹی میں مٹی ہو جائے گا۔ تیری اولاد کو بھی یاد نہیں رہے گا کوئی ہمارا باپ تھا، کوئی ہماری مام تھی۔ جیسے آج ہمیں یاد کوئی نہیں، ایسے ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا۔ یہی اس دنیا کی ریت ہے۔ تو والعصر میں اتنا خوبصورت پیغام ہے کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، جلدی کر لو، ٹائم تھوڑا ہے، جلدی کر لو، جلدی کر لو۔ اور اس امت کی عمر ہی ویسے ہی تھوڑی ہے، 60-70 سال، جلدی کر لو، جلدی کر لو۔ اس میں سے کتنی گزر گئی، اب کتنی باقی ہے، جلدی کر لو، جلدی کر لو۔ ایک مطلب والعصر کا، اور یہ لغت کا ہے، یعنی لغت میں سے، تفسیر سے نہیں بتا، پہلے تو تفسیر سے بتا رہا ہوں۔ یہ ہے لفظ سے، لفظ کی دلالت سے۔ عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو، نچوڑنا۔ عصر نچوڑنا۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، سورہ یوسف۔ نچوڑنا۔ من المعصرات ماء ثجاجا، نچوڑنا، رس نکالنا، رس نکالنا۔ جو لوگ سعودیہ جاتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں جوسز کے ڈبے، ان پر لکھا ہوتا ہے عصیر، عصیر التفاح، عصیر العنب، عصیر الجوافہ، رس، جوس۔ جوس میں کیا خوبی ہے؟ یہ گلاس ہے نا، اس میں ایک آم نہیں آ سکتا، اس میں ایک مالٹا ڈالو اوپر ہی پھنس کے کھڑا ہو جائے گا، لیکن اسی میں 4 مالٹوں کا جوس آ جائے گا، 4 چھوٹے چھوٹے مالٹوں کا جوس آ جائے گا، 2 مالٹوں کا جوس آ جائے گا۔ ایک آم اندر نہیں جا سکتا، لیکن 2 آم کا جوس نکالو، 3 کا نکالو تو اس میں سما جائے گا۔ چیز زیادہ کو سکیڑ کر چھوٹا کر کے پیش کرنا، تو ایک اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میرا رب فرما رہا ہے، میں نے 30 پارے تمہیں قرآن سنایا، تم نے کان نہیں دھرے، یا دھرے بڑی اچھی بات ہے، اب میں تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کے، جوسر میں ڈال کے، اور تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کر 4 چیزوں میں ڈال کے بتا دیتا ہوں، یہ 4 کام کر لو، سارا قرآن تمہارے اندر آ جائے گا۔ بڑا خوبصورت مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری قرآن کی کہانی کو جوس بنا کر، نچوڑ کر، اور 4 صفتوں میں یوں پیش کر رہا ہے کہ یہ لے لو، 4 کام کر، کامیاب ہو۔ عورت کرے، یہ 4 کام کرنے ضروری ہیں، ان میں کوئی ایک بھی غیر ضروری نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی کامیابی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کوئی معافی کوئی نہیں، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے معاف کر دے۔ تو بھائیو، پہلی بات ہے ایمان بناؤ۔ ایمان کا اتنا درجہ حاصل ہو جائے، اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن، نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے پشیمان ہو تو آپ ایمان والے ہو۔ یہ درجہ اگر حاصل ہو گیا تو ایمان کے پاس ہونے والے نمبر آ گئے، 33 نمبر آ گئے۔ 33 نمبر کوئی فخر کی چیز نہیں ہوتی، لیکن فیل ہونے کا طعنہ تو نہیں دیا جا سکتا۔
इल्ला लदीना आमनू, ईमान। एक हदीस सुना दूं, ईमान की सारी चीजें आ जाएंगी। एक वफद आया, अलकमा बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाया आपने कौन लोग हो? का मोमिन, ईमान वाले। अच्छा, क्या अलामत है तुम्हारे ईमान की? का खम्सत अशरा खसलतन, 15 बातें हमारा ईमान है। 15 बातें हमारे ईमान की हैं। 5 आपने बताई, 5 सहाबा ने बताई, 5 हम पहले से करते हैं। हमने कहा अच्छा, मैंने क्या बताया? आपने कहा आमन नुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व बिल बाअस बअदल मौत। अल्लाह का शुक्र है हमारा इस पर ईमान है। कहा अच्छा, 5 मेरे सहाबा ने क्या बताई? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, शुक्र है हमारा ईमान है। नमाज पढ़ें, हमारा ईमान है। ज़कात हमारा ईमान है। रोज़ा हमारा ईमान है। हज हमारा ईमान है। नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। ईमान के बाद कुछ नमाज पढ़ते हैं, बहुत सारे नहीं पढ़ते। ईमान के बाद थोड़े लोग ज़कात देते हैं, बेशुमार लोग ज़कात नहीं देते। ईमान के बाद कुछ लोग हज करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। लेकिन ना करने से आदमी काफिर नहीं होता है, इनकार करने से आदमी ईमान से निकल जाता है। तो अल्लाह का फजल है, ये 5 भी हैं। नमाज ना पढ़ने वाला भी शुक्र है, ईमान तो है। आपने कहा कौन सी हैं जो पहले से हैं? मल खम्सुल्लती तखल्लक़्तुम बिहा, मगर यह शुक्र इंदर रखा वस्सब्र इंदल बला वर्रदा बिमुर्रिल क़दा वस्सिद्क़ु फ़ी मवातिनिल लिक़ा वतर्कु शमातत बिल मुसीबत इज़ा हल्लत बिल आदा। क्या या रसूल अल्लाह, फराखी पे शुक्र अल्लाह देता है, शुक्र अल्लाह लेता है, सब्र, तकदीर के फैसलों पे राज़ी, मैदान जंग में पीठ न फेरना, दुश्मन की तकलीफ देकर भी खुश न होना। आपने कहा वाह 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 वाह, तुम तो बड़े आलीशान लोग हो। 5 और ले लो, ईमान मुकम्मल, ईमान मुकम्मल। पहली 5, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व बिल बाअस बअदल मौत। ये सारा मजमा इसी सिफत वाला बैठा हुआ। दूसरी 5, शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सब मानने वाले बैठे हैं। कुछ नमाज पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, लेकिन इनकार को नहीं करता कि नमाज है नहीं, रोज़ा है नहीं, ज़कात है नहीं। शायद कोई बदनसीब हो ऐसा। अगली 5, मिले तो शुक्र, ले ले तो सब्र, तकदीर पर राजी, मैदान में अड़ जाना। अब हमारे लिए मैदान जंग क्या है? हमारे लिए तो तोप तलवार कोई नहीं, हमारे लिए है बाजार में सच बोलना। ये मैदान जंग है। सारा बाजार झूठ बोल रहा है, सच बोलो। सारा बाजार डंडी मार रहा है, सही तोलो। सारा बाजार खोट कर रहा है, खोट से पाक होके बैठो। सारा बाजार गाँव को लूटना तिजारत समझता है। आने वाले का भी भला चाहो कि आने वाला भी मेरा मुसलमान भाई है, मुझसे फायदा उठा के जाए। उसकी जेब, एक ताजर ने कहा जेब काटना ही तो तिजारत है, जेब काटना ही तो तिजारत। मैं कहा तुसी मुहज़्ज़ब जेब कतरे हो गए, एक दुआ जेब कतरा जड़ा बेचारा नपया जाए तो लितर खांदा है। तुसी दुकान ते बैठ के सेठ साहब, मियाँ साहब, शेख साहब, पता नहीं क्या क्या कहलाते हो, लेकिन दोनों जेब कतरे ही हो। एक मुहज़्ज़ब है, एक बेचारा गिरा पड़ा। कभी जेब काटना ही तो तिजारत है। तो जमना किस पर? सच्चाई पर, दयानत पर, अदल पर, इंसाफ पर। खोट से पाक जिंदगी, झूठ से पाक जिंदगी, मिलावट से पाक तिजारत, सूद से पाक तिजारत, धोखा से पाक तिजारत, फ्रॉड से पाक तिजारत, रिश्वत से पाक रिस्क, सूद से पाक रिस्क, हराम से पाक रिस्क। अस्सिद्क़ फ़ी मवातिनिल लिक़ा। आज नफ्स की जंग है। निहंगो अश्तहा को शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा, नफ्से अम्मारा को गर मारा। शुक्र, सब्र, रज़ा बर क़ज़ा, सच्चाई, 5वीं चीज दुश्मन को भी तकलीफ में देख के खुश न होना। तो आपने कहा 5 और ले लो, 5 और ले लो, काम बन जाएगा। ला तबनु मा ला तस्कुनून, जहां रहना नहीं वहां बड़े बड़े घर न बनाओ। जहां रहना नहीं वहां बड़े बड़े घर न बनाओ। घर बनाने से नहीं रोक रहे, घर बनाने से नहीं रोक रहे, जरूरत है, छत जरूरत है, परिंदा भी घोंसला बनाता है। ला तबनु मा ला तस्कुनून, जहां रहना नहीं वहां बड़े बड़े महल खड़े ना करो। बहुत बड़ी ये तो मैं कह रहा हूं,
بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی حماقت ہے بڑے بڑے گھر بنانا، بہت بڑی نادانی ہے بڑے بڑے گھر بنانا۔ میرے نبی نے کہا لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں گھر بناؤ، کھلا بناؤ، کشادہ بناؤ۔ اگر اللہ نے رزق دیا ہے فرعونی محل کھڑے نہ کرو، ایسے پیسہ برباد نہ کرو۔ لا تجمعوا ما لا تاکلون، جسے استعمال نہیں کرنا اسے جوڑ کے مت رکھو، کسی ضرورت مند کو دے دو۔ تمہاری ضرورت کی ہے رکھو، تمہاری ضرورت کے نہیں کسی ضرورت مند کو دے دو۔ دو لا تنافسوا فیما غدا عنہ تزولون، جس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے اس کی دوڑ نہ لگاؤ، دوڑ نہ لگاؤ، دوڑ نہ لگاؤ۔ دوڑ لگانے کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کماتے ہوئے نہ جھوٹ کی پرواہ نہ سچ کی، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی، نہ دھوکے کی پرواہ نہ فراڈ کی، نہ دیانت کی پرواہ نہ خیانت کی، نہ سود کی پرواہ نہ غیر سود کی۔ پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، یہ دوڑ رہا ہے، چاہے وہ ریڑھی پہ بیٹھا ہے اور چاہے وہ بہت بڑے کاروبار پر بیٹھا ہے، اور جو سچائی کے ساتھ چل رہا ہے چاہے وہ ساری دنیا میں کاروبار کر رہا ہے، یہ دوڑ میں نہیں ہے۔ دوڑ میں وہ ہے جو حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر پاگلوں کی طرف بھاگا جا رہا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا دنیا کی دوڑ نہ لگانا، دوڑ نہ لگانا۔ چوتھا واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، جس اللہ کے سامنے جانا ہے اس سے حیا کرنا، اس سے ڈرنا، ایک دن اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ پانچواں وارغبوا فیما غدا الیہ تسیرون وفیہ تخلدون، جس جنت میں ہمیشہ جا کے رہنا ہے اس جنت کی رغبت شوق رکھنا، اس جنت کی رغبت اور شوق رکھنا۔ یہ ایمان کے 20 خوبصورت ٹپس ہیں جو میرے نبی کے سامنے 15 صحابہ نے بتائے، 5 آپ نے دیے، ایمان مکمل ہو گیا۔ الا الذین آمنوا، آمنوا۔ دوسرا ہے وعملوا الصالحات، اچھے عمل، ہر نیکی اچھا عمل ہے، ہر نیکی اچھا عمل ہے، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو۔ ہر گناہ کا چھوڑنا اچھا عمل ہے، شراب چھوڑنا اچھا عمل ہے، فحاشی چھوڑنا اچھا عمل ہے۔ عامل الصالحات کی ایک لمبی لائن ہے، اس میں عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ ہے۔ اس وقت روزہ متوجہ ہے، میں تھوڑی روزے کی بات کروں گا۔ روزہ متوجہ ہے، ایک عشرہ گزر چکا ہے، دوسرا شروع ہے۔ میرے نبی جب مدینہ میں تشریف لائے تو پہلا سال روزے فرض نہیں ہوئے۔ ہجرت کا دوسرا سال شعبان کی 2 تاریخ پیر کے روز روزے کی فرضیت کی آیات آئیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ 2 شعبان، میرے نبی نے 9 رمضان پائے، 9۔ اور میرے نبی کے سارے رمضان گرمی میں آئے، سردی میں کوئی رمضان نہیں۔ اب ستمبر میں تشریف لے گئے تھے، ستمبر میں، اور یوں انگریزی مہینہ یوں چلتا ہے اور عربی مہینہ اس کو کاٹتا ہوا یوں چلتا ہے، یوں چلتا ہے۔ اب ستمبر میں پہنچے تو اگلا پورا سال گزر گیا، اس سے اگلے سال رمضان کی فرضیت کوئی جولائی میں آئی، جولائی تقریباً اگست جولائی۔ آپ کا رمضان سارا گرمی میں گزرا ہے، 9 رمضان گزارے، سارے گرمی میں گزارے، سردی میں کوئی رمضان نہیں گزارا۔ سردی میں روزے رکھے آپ مسلسل، رمضان کی تیاری آپ رجب سے شروع کرتے تھے۔ رجب کا چاند دے کر کہتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، سلم لنا لرمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا متقبلا۔ اے ہمارے رب ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، رمضان سلامتی والا ہو، ہم بھی سلامتی والے ہوں، اور ہمارے روزے قبول فرما۔ اور شعبان کا چاند خود دیکھتے تھے رمضان کی وجہ سے، اور اگر چاند نظر آ جاتا تھا تو اس کا روزہ رکھتے تھے، نظر نہیں آتا تھا روزہ نہیں رکھتے تھے۔ رمضان کو پیش کیسے کیا؟ آپ منبر پر آئے، آپ نے نہ نماز، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ تبلیغ، نہ علم، نہ ذکر، نہ جہاد، کسی عمل کو ایسے پیش نہیں کیا جیسے رمضان کو پیش کیا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ میرے نبی کا سارا رمضان گرمی کا گزرا ہے، ہمارے اوپر بھی گرمی کا رمضان ہے۔ اللہ کرے ہم سارے ہی رکھ رہے ہوں، شیطان دھوکہ دیتا ہے، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی۔ سنو میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، آپ ممبر پر آئے، فرمایا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے؟ اب تمہیں حدیث سنا رہا ہوں، اگر میں ایک دم کہوں وہ کون آ رہا ہے تو آپ سارے پیچھے دیکھو، ایسے دیکھو۔ تو ہم نے کہا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے؟ وماذا تستقبلون، تم کس کے آگے جا رہے ہو؟ سارے ادھر ادھر۔ پھر ہم نے کہا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے؟
تم کس کے آگے جا رہے ہو؟ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے؟ وہ کوئی بھی نہیں ہے. تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کوئی وحی آ گئی؟ ہم نے کہا نہیں. عدو حضر، یا رسول اللہ کوئی دشمن آ گیا؟ ہم نے کہا نہیں. کہا تو پھر کون آیا ہے؟ تو ہم نے کہا رمضان آ گیا، رمضان آ گیا. سبحان اللہ، رحمتوں کا مہینہ آ گیا ہے، محبت کا مہینہ آ گیا ہے، فرض 70 کے برابر ہو گیا ہے، نفل فرض کے برابر ہو گیا ہے. رمضان میں اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آتا ہے اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ الخیر ابشر، اے بھلائی کے چاہنے والے تمہیں مبارک ہو. یا باغ الشر اقصر، اے برائی کے کرنے والے اب بس کر، اب واپس آ جا، اب بس کر. اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، کوئی مانگنے والا، کوئی چاہنے والا، کوئی مانگنے والا، کوئی چاہنے والا. پہلی امتوں پہ رمضان فرض ہوا روزہ 24 گھنٹے افطاری سے افطاری. ہمارے اوپر فرض ہوا افطاری سے افطاری. لیکن دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا، ایک صحابی قیس بن سرمہ شام کو آئے گھر، مزدور آدمی. بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے کہا کچھ نہیں. کہا اچھا. تو کہنے لگی نہیں نہیں تم بیٹھو، میں تیرے لیے کوئی افطاری لے کر آتی. وہ چلی گئیں، یہ لیٹ گئے، ان کو نیند آ گئی. اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ جب مغرب کے بعد کوئی سو جاتا تھا تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا. تو وہ آئی لیٹ، سورج چھپ گیا، یہ ان کو نیند آ گئی. تو انہوں نے ایک دم چیخ ماری، ہائے ابن سرمہ، ارے تو پھنس گیا. کیا کھل کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا. کیسے کروں گا؟ خیر تو رکھنا تو پڑا. دوپہر کو بے ہوش ہو گئے، ایک روایت. دوسری روایت، زہر کی نماز مسجد میں پڑھنے گئے، گر کے بے ہوش ہو گئے. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی ایسے روزہ رکھنا پڑ گیا. تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے تو ایک دم اللہ نے قرآن اتار دیا، میرے نبی چلے آپ کی امت کے لیے گنجائش، آپ سحری تک کھائیں پیئیں، آپ کے لیے سب حلال ہے، بیوی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، سب حلال. جب صبح صادق آئے تو آپ کھانا پینا بند کر دیں اور اس کے بعد اپنے روزے کو آپ پورا فرمائیں. تو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا. آپ کی توفیل اللہ تعالیٰ نے روزے میں آسانی فرمائی، سحری افطاری میں تقسیم کر دیا. لیکن اس کے بدلے میں ہمیں ایک نماز دی، تراویح کی نماز، جس میں اب قرآن پڑھا گیا ہے. پہلی امتوں کے پاس تراویح کی نماز نہیں تھی، اس لیے کہ ان کے کتاب کی تلاوت نہیں تھی. ہماری کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، ان کی کتاب کی تلاوت نہیں تھی. کیوں؟ کہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، وہ نماز میں صرف تسبیح پڑھتے تھے. ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں. رمضان کی آمد پر آپ قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے اور قرآن کثرت سے تلاوت فرماتے تھے. جبریل کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کا دور فرماتے تھے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں اللہ نے کہا جس میں قرآن اترا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا. اشارہ ہے قرآن کے ساتھ وقت گزارو. میں آپ سب سے کہتا ہوں باقی اب 18 دن رہ گئے یا 17 دن رہ گئے، ان 17 دنوں میں یہ موبائل چھوڑ دو، یہ اخبار چھوڑ دو، یہ ٹاک شو چھوڑ دو، یہ فیس بک چھوڑ دو، صرف قرآن کے ساتھ بیٹھ جاؤ، صرف قرآن کے ساتھ، صرف قرآن کے ساتھ، صرف قرآن کے ساتھ. اس کی تلاوت بھی کرو، اس کا ترجمہ بھی پڑھو، اس کی تلاوت بھی کرو، اس کا ترجمہ بھی پڑھو. تو اللہ تعالیٰ قرآن کا نور نصیب فرمائے گا، قرآن کا نور نصیب فرمائے گا، قرآن کا نور نصیب فرمائے گا. پھر آپ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے، ایک مہینہ پورا بیٹھے، پھر 10 دن، پھر دنیا سے جاتے ہوئے 20 دن. اور دنیا سے جانے والے رمضان میں قرآن کا دور جبریل کے ساتھ آپ نے 2 دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا. رات کی نماز مشکل ہے تو اس کا اجر بڑھا دیا. تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی. تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے. تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے. رمضان کا شیطان قید ہوتے تھے، یہاں قید نہیں ہوتے، پہلے قید نہیں ہوتے تھے. رمضان کی ایک اور دولت دی گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر، شب قدر، لیلۃ القدر. کبھی سوچا قدر کا مطلب کیا ہے؟ کیوں جی علامہ صاحب بتاؤ. لیلۃ القدر کبھی خیال میں؟ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، شب قدر. وما قدر اللہ حق قدرہ، یہاں سے ہے. مرتبہ، مقام، عزت. اللہ کہتا تم لوگوں نے میری قدر نہ کی. یہ ہمارا اردو میں گیا، تو میری قدر ہی نہیں کرتا ہے. یہ ہے لیلۃ القدر، عزت والی رات، مرتبے والی رات، قدر والی رات، عزت والی رات، مرتبے والی رات. یہ صرف اس امت کو ملی، کسی امت کو لیلۃ القدر نہیں ملی. رمضان ہر امت کو ملا، لیلۃ القدر اس امت کو ملی. اور یہ ایک رات 1000 مہینوں پر بھاری رات ہے. اور اس میں اٹھنے والے دولت کی بخشش ہوتی سوائے 4 کے. ایک شراب پینے والا، ایک ماں باپ کا نافرمان،
ایک رشتہ داروں سے لڑنے والا اور ایک دل میں نفرت پالنے والا۔ میرے بھائیو، اپنے رمضان کو قیمتی بناؤ، دلوں کو نفرت سے پاک کرو، جن سے لڑے ہوئے ہو ان سے صلح کرو، ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے ان کے سامنے سب جھکا دو، ان سے معافی مانگو۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد پہ ایسا جبر نہ کرو کہ وہ باغی ہو جائیں۔ بچوں سے کہتا ہوں ایسی بغاوت نہ کرو کہ ایمان ہی مردود ہو جائے۔ ماں باپ سے کہتا ہوں بچوں پہ ایسی سختی نہ کرو کہ وہ مجبور ہو جائیں بدتمیزی پر، مجبور ہو جائیں بغاوت پر، مجبور ہو جائیں گستاخی پر۔ 90% ماں باپ کی وجہ سے اولاد نافرمان ہو رہی، 90%، کہ ماں باپ کو پتہ نہیں اولاد کو لے کے چلنا کیسے، اسے اب ایسی پراپرٹی سمجھتے ہیں کہ جی میں مرضی نہ نبات چھڈو۔ تو وہ ایک گوشت پوشت کا ڈھانچہ ہے، اس کے اندر احساس ہیں، جذبات ہیں، ان کے مطابق ڈیل کرنا یہ ماں باپ پر فرض ہے، ورنہ ضائع کر بیٹھیں۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، اور خود کیا کر کے دکھایا؟ یہ برابر میں حضرت فاطمہ کا گھر ہے، آنا جانا ہر وقت لگا ہوا ہے۔ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، 4 قدم آگے بڑھتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، ہاتھ کا بوسہ لیتے یوں، پھر پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے چارپائی پر، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کو عزت دو، وہ تمہیں عزت دیں گے۔ اپنی اولاد کا احترام کرو، وہ تمہارا احترام کریں گے۔ ان کی پسند ناپسند کی رعایت کرو، وہ تمہارے فرما بردار بنیں گے۔ تو یہ جان بین سے ہے کام، جان بین سے ہے کام۔ تو بھائیو، اپنے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لو، دعا لو۔ رشتہ داروں سے لڑے ہوئے ہو، صلح کر لو، صلح کر لو۔ کسی سے بغض نفرت ہے، دل صاف کر لو، خاص طور پر مذہبی نفرت۔ دیکھو میں میں تھک گیا ہوں، ہاتھ جوڑ جوڑ کے تھک گیا ہوں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں تیری راہبری کا سوال ہے۔ دیکھو اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، امت بن کے چلو، مذہبی نفرتیں مٹاؤ، سیاسی نفرتیں مٹاؤ، ظلم و ستم سے نکلو، ظلم و ستم سے نکلو۔ قتل و غارت، کفر، سب و شتم، یہ سفینوں کو ڈبو دینے والے کام۔ 2 آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخرت میں، 2 آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخرت میں، 2 آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخرت میں، ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا، ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا، ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے محبتیں پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ۔ وعملوا الصالحات، 2 کام۔ تیسرا کام ہے وتواصوا بالحق، یہ تبلیغ کا کام، ایک دوسرے کو حق کی دعوت دینا۔ یہ لازمی پرچہ قرآن بتا رہا ہے، تبلیغ والے نہیں بتا رہے، قرآن بتا رہا ہے کہ دعوت کا کام، ایک دوسرے کو ایمان کی بات سمجھاؤ۔ چوتھا پرچہ وتواصوا بالصبر، مختلف زندگی میں حالات آتے ہیں، صبر سے چلو، صبر سے چلو، صبر مانگو نہیں، آئے تو صبر سے چلو۔ یہ 4 کام کر لو، اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ میں بڑی مشکل سے گھنٹہ کھینچ کے آیا ہوں، کیونکہ ایک روزہ رکھا ہوتا ہے، اور میں جب خالی معدے ہوتا ہوں تو مجھے سر کا درد شروع ہو جاتا ہے، جو مجھے گرا دیتا ہے۔ بڑی مشکل سے روزانہ ہی دعا مانگتا ہوں، یا اللہ آج سر درد نہ ہو، میرا روزہ پورا ہو جائے، میرا روزہ پورا ہو جائے۔ تو بعض اوقات اتنی تکلیف ہو جاتی ہے کہ پھر مجھے ٹیکا لگوانا پڑتا ہے یا روزہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو اب بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے، میں تو 15-20 منٹ کی بات کے تصور سے آیا تھا، لیکن وہ دور تک لوگ ہی لوگ ہیں۔ تو میں نے آپ کو سورہ والعصر کی تھوڑی سی تفصیل بتا دی ہے۔ یہ 4 کام میرے عزیزوں کیے بغیر نجات کوئی نہیں، ایمان کے بغیر نجات نہیں، عمل کے بغیر نجات نہیں، تبلیغ کے بغیر نجات نہیں، صبر کے بغیر نجات نہیں۔ یہ لازمی پیپر ہیں، کمپلسری پیپر ہیں، لازمی پیپر ہیں۔ اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، ایک ایمان کو سیکھو، اچھے عمل کو سیکھو۔ روزہ اس وقت چل رہا ہے، اسے خوبصورت بناؤ، غیبت کو چھوڑو، جھوٹ کو چھوڑو، گالی کو چھوڑو، نفرت کو چھوڑو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ علاقائی ہو، چاہے وہ صوبائی ہو، چاہے وہ کسی بھی بنیاد پر ہو۔ نفرتوں کو مٹاؤ، نفرتوں کو مٹاؤ، محبتوں کو پھیلاؤ۔ نہ ایسے لٹریچر پڑھو، نہ ایسے لوگوں کی بات سنو جو تمہیں توڑ کے رکھ دیں، تمہیں پھاڑ کے رکھ دیں، تمہیں فرقوں میں بانٹ کے رکھ دیں، اور تمہیں ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈلوا دیں۔ ارے بھائی کیا کر رہے ہو، بیٹھ جاؤ، او بھائی بیٹھ جاؤ، میرے اٹھنے سے پہلے کیوں اٹھ رہے ہو؟ تو میرے عزیزو، یہ سورۃ والعصر 4 کام کرنے کے ہیں، اللہ کے واسطے ان کو کر لو۔ میری بھی دنیا آخرت بن جائے گی، آپ کی بھی دنیا اور آخرت بن جائے گی۔
چند دن بقایا ہیں، اس میں وہ کر لو جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ اللہ سارا سال ہمیں صحیح چلنے کی توفیق دے دے گا۔ ایک گزارش تو سب سے کروں گا کہ آج یہاں بیٹھے بیٹھے سارے توبہ کرو۔ بہت بڑا مجمع ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے، اور اللہ کا عرش بھی پہلے آسمانوں پر ہے، اور اس کے ملائکہ بھی یہاں قطار اندر قطار ہیں، اور جنت کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، اور جہنم کے بند ہیں۔ اگر ہمارے توبہ کے الفاظ اوپر جائیں گے نا تو ساتوں آسمان میں نور ہی نور پھیل جائے گا کہ ایک بہت بڑا مجمع رمضان کی ایک مبارک رات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ میں اور آپ ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی طور پہ توبہ کریں۔ تو آپ نیت کرتے ہو اس کی؟ سارے نیت کرتے ہو؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ اب یہاں سے آج تک نماز میں سستی ہے تو شروع کر دینا، روزے نہیں شروع کیے تو شروع کر دینا، کسی کا حق مارا ہے واپس کر دینا، کسی سے لڑے ہوئے صلح کر لینا۔ ماں باپ ہیں، خاص طور پر میاں بیوی کی لڑائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اور میاں بیوی کی صلح پر شیطان بہت ناراض ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ شیطان کو خوشی خامند اور بیوی کی لڑائی پر ہوتی ہے کہ یہ وہ لڑائی ہے جو پوری گھر کو، پورے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو۔ یہ دنیا جنت نہیں ہے کہ جو چاہو گے پورا ہوگا۔ ایک دوسرے کو برداشت کرو، اپنے گھروں کو آباد کرو۔ اللہ نے عورتوں کو نہیں کہا، مردوں سے کہا عاشرہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، تمہیں پسند نہ بھی ہوں تو بھی اچھا سلوک کرو کہ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تمہیں اس ناگواری میں اللہ بہت کچھ دے دے گا، بہت کچھ دے دے گا۔ امام غزالی کی روایت ہے، جس کا خامند بدتمیز ہو، اکثر تو خامدی ہوتے ہیں، بد زبانی بھی ہوتی ہے، بدتمیزی بھی ہوتی ہے، عورتیں بھی ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں، مرد زیادہ ہوتے ہیں۔ جس کا خامد بدتمیز ہو اور عورت صبر کر جائے تو اسے وہ اجر ملے گا جو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو ملا تھا، فرعون کی زوجیت۔ جس کی بیوی بدتمیز ہو اور خامد صبر کر جائے تو اس خامد کو وہ اجر ملے گا جو لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو ملا تھا کافر بیویوں کو برداشت کر کے۔ کیا مثال ہے! طلاق نہیں دی، نبھا کر کے دکھائے، طلاق نہیں، نبھا کر کے دکھائے۔ اگر باپ کو سمجھنا چاہتے ہو قرآن میں باپ کیسا ہونا چاہیے، قرآن نے ایک باپ کا ذکر کیا ہے کہ ایسا باپ پورے قرآن میں بیان نہیں ہوا، وہ ہے یعقوب علیہ السلام۔ جیسے یعقوب نے باپ بن کے دکھایا ہے، پوری امت کے لیے پیغام ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو کیا کرو؟ گھر سے نکال دو، جائیداد سے آگ کر دو، لڑائیاں جھگڑے شروع کر دو؟ نہیں، صبر کرو۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ ذرا بیٹوں کا تبصرہ سنو، ان ابانا لفی ضلال مبین۔ باپ نبی ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا پوتا ہے، نبی کا باپ ہے، اور کہہ رہے ہیں ہمارا باپ بہت بڑا گمراہ انسان ہے۔ اور فی کے ساتھ جو انہوں نے کر دیا ہے، فی لفی ضلال مبین، اور اتنے غلط ذہن رکھنے والوں کو یعقوب علیہ السلام نے باپ بن کے دکھایا، گھر سے نہیں نکالا، تانا نہیں دیا تم نے میرے بیٹے کو تباہ کر دیا، تم نے یوسف کو اغوا کر کے ہلاک کر دیا، ایک لفظ نہیں بولے۔ 40 سال بعد اللہ نے سب کو ملا بھی دیا، جھکا بھی دیا، جوڑ بھی دیا، محبت اور الفتیں بھی قائم فرما دی، ایک دوسرے سے پیار محبت کی فضا بھی، سب کی بخشش بھی کروا دی۔ تو میرے سب سے زیادہ رشتوں کو نبھانا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو جس کی بیوی بدتمیز ہو اور وہ خامد صبر کرے تو لوط اور نوح علیہ السلام والا صبر ملے۔ اولاد نافرمان ہو جائے، یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، اولاد نافرمان ہو جائے اور باپ صبر کر جائے اور حسن سلوک کو باقی رکھے تو امید ہے اللہ یعقوب علیہ السلام والا اجر عطا فرمائیں گے، اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی بیوی بڑی بدتمیز، ان کا ایک مرید ان کو ملنے آیا، وہ گئے ہوئے تھے جنگل، اس نے دروازے پر دستک دی کہ میرے پیر ہیں۔ وہ کہنے کہ تیرے پیر دی بھی ایسی تیسی تے نال تیری بھی ایسی تیسی، نال چنگیاں سلواتاں پڑھ سنائیں۔ اس نے کہا بھی اے کی بنی، یہ تو اندر ہی کام بگڑیا پیا۔ اس نے دائیں بائیں پوچھا میرا پیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جنگل گئے تھے۔ وہ جنگل کو چل پڑا، آگے دیکھا تو وہ لکڑیاں کاٹ کے شیر پر لاد کے آ رہے تھے، شیر پر۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا پیر سائیں بیگم تک قابو آئی نہیں تو شیر کی میں قابو آ گیا۔ وہ کہنے لگے میرا پتر او دیاں سہ کہ اللہ نے شیر میرے قابو کر دیتا ہے، او دیاں سہ کہ رب ہے شیر میرے قابو کر دیتا ہے۔
देखो भाइयों, ये जन्नत नहीं है, ये लड़ाई झगड़े की जगह है। तो सुलह ही सुलह करो, सुलह करो, सुलह। बड़ों का काम है। आमतौर पर ससुराली मुआशरा तबाही फेरता है, सुलह का किरदार अदा नहीं करता, आग भड़काता है। तो मैं सबसे पाक घर की मिसाल देता हूँ। सबसे पाक जोड़ा नबियों के बाद अली और फातिमा। हमारे नबी घर में आए, बेटी के तो अब थोड़ा गमगीन बैठे। आपने कहा क्या हुआ? कहा मेरा और अली का झगड़ा हो गया। कहा अली किधर है? कहीं बाहर निकल गए। तो आपने खुद अली की तलाश में निकल पड़े। ये नहीं कहा मैं बेटी का बाप हूं, मैं कैसे जाऊं दामाद के पास। आप खुद चल पड़े तलाश करने। देखा तो हजरत अली मस्जिद में लेटे हुए थे। तो चादर उतर, कुर्ता जरा ऊपर चढ़ गया था तो कमर पर मिट्टी के लगी हुई थी। तो आप आकर बैठ गए और यूं उठाए, कुम या अबा तुराब, बड़े प्यार से कहा अबू तुराब उठो। अबू तुराब का मतलब था मुझे पता चल चुका है तुम्हारा दोनों का झगड़ा, लेकिन तू मुझे वैसा ही प्यारा है जैसे पहले प्यारा था। ये पैगाम है अबू तुराब में। अब लाए, घर आए और यूं लेट गए, जैसे लेट जमीन पर ऐसे लेट। इधर हजरत अली को लिटाया, इधर हजरत फातिमा को लिटाया। हजरत अली का हाथ पकड़ा और यहाँ रखा, यहाँ। हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा और यहाँ रखा। ठीक हो, देख रहे हो? फिर अपना हाथ फातिमा के हाथ पर रखा। ये अली का हाथ पेट पर, ये ज़हरा का हाथ अली के हाथ पर, और ये नबी का हाथ बेटी के हाथ पर। ठीक हो गया? समझ में आ गई सूरत? आपने कहा बोलो दोनों हमारी सुलह हो गई। दोनों बोलो हमारी। नहीं पूछा हाँ भाई अली क्या मसला है, हाँ भाई फातिमा क्या मसला है। मसले पूछने वाले हो लड़ाई पवाते आ जाते। याद रखना, अगर सुलह करानी हो मसले ना, हाँ भाई की गल है, तू दस भाई की गल है, तू दस भाई की गल है, तू दस भाई की गल है, वो ढेर चोखा झगड़ा पाते आ जाते। पहले नालों में कम अगां लगा जाता है। आपने नहीं पूछा अली हाँ क्या हुआ, बता दो क्या, चलो बोलो सुलह हो गई। उन्होंने कहा हमारी सुलह हो गई। बस आप उठे, बाहर निकले, इतना खुश कि आपके यहाँ से नूर निकल रहा था ऐसे जगमग। तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कहा अली और फातिमा की सुलह करा के आ रहा। मेरे भाई बहनों, सुलह से रहो, मोहब्बत से रहो। ये गुजरगाह है, गुजर जाएगी। यहाँ आइडियल लाइफ तलाश करोगे नहीं मिलेगी, गुजारा ही करना है, गुजारा ही करना है। हाँ, अगर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हो अपने अखलाक अच्छे करें। हम अपने अखलाक अच्छे करें, ज़बान का बोल मीठा करें, सही सुनो, सही बोलो, गलत ना सुनो, गलत ना बोलो। देखो इंसान सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करता है, सबसे ज़्यादा अपने आप से करता, अपनी वजह से हर एक से लड़ता है, बीवी से, बच्चों से, माँ से, बाप से, भाई से। तो तुम चाहोगे कि अपने आप को गंदा करो। अगर आप किसी से नफरत करोगे तो वो गंदे जज्बात आपके अंदर जाएंगे, आपके अंदर गंदगी भर जाएगी। अपने आप को गंदा करना चाहोगे? किसी की ग़ीबत सुनोगे तुम्हारे अंदर गंदगी भर जाएगी, अपने आप को गंदा करना चाहते हो? किसी की बुराई सुनोगे तुम्हारे अंदर जहर भरेगा, अपने आप को जहरीला बनाना चाहते हो? एक नई रिसर्च आई है, जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, उन्हें जिम जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि खोपड़ा खराब हो गया। ऊपर से मैसेज सारे नेगेटिव जा रहे हैं, जितने मर्जी डांड बैठका कटी जावे, ये पल्ले का नहीं पड़ना। और जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उन्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से मैसेज इतनी खूबसूरत आ रही है कि सारी बॉडी रिलैक्स हो जाती। मेरे नबी न किसी की ग़ीबत सुनते थे न करते थे। न ग़ीबत करो न ग़ीबत सुनो, न ग़ीबत करो न ग़ीबत सुनो, न बुराई देखो न बुराई सुनो। इंसान के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं खत्म हो सकता, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, अब नेगेटिव किधर चल रहा है? ये अमजद क्या करता है, ये इंसान क्या करता है, ये यूसुफ क्या करता है? सारी नेगेटिविटी इधर जा रही, इधर जा रही, इधर जा रही, इधर जा रही। अब तुम क्या करोगे? इसको बंद कर दो। मुझे यूसुफ को नहीं देखना, मुझे आसिफ को नहीं देखना, लेकिन नेगेटिविटी तो है, वो जाएगी कहाँ? अब तुम्हारे ऊपर अल्लाह का एहसान होगा, फिर अल्लाह तुम्हें अपने नेगेटिव दिखाना शुरू कर देगा। तुम्हारी जो नेगेटिव ताकत है ना, वो तुम्हारे अपने ऐप देखना शुरू कर देगी। जब तुम अपने ऐप देखोगे तो फिर तुम्हें अपने आप को बनाने का फिक्र पैदा हो जाएगा, फिक्र पैदा हो जाएगा, फिक्र पैदा हो जाएगा, और तुम्हें अपने ऐप नजर आ जाना अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ा इनाम होगा। वरना लोग गफलत की मौत मर जाते हैं अपने आप को अच्छा समझते समझते और औरों को बुरा समझते समझते। मेरे नबी ने फरमाया किसी के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि दूसरे को हकीर समझे। तो इसका मफहूम मुखालिफ क्या है कि किसी के अच्छा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि दूसरे को अच्छा समझे। वो है ना हमारे इकबाल का शायर, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े ज़िंदगी। अपने मन में डूबने का तरीका बता रहा हूँ। औरों के ऐब देखना छोड़ दो, औरों के ऐब सुनने छोड़ दो, ये अखबार पढ़ने छोड़ दो, ये टॉक शो सुनने छोड़ दो, ये निरा जहर है।
ٹاک شو سن کے لگے گا کل پاکستان تے قیامت آمن والی. ایسے بیوقوف بیٹھے ہوتے ہیں. یہ سب پیسے کا چکر ہوتا ہے. اپنی ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں یہ میڈیا پتہ نہیں کیا ظلم و ستم اٹھا رہا ہے. اگر آپ اپنے من میں ڈوبنا چاہتے ہو, طریقہ بتا رہا ہوں, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, ہے نا. تو اگر میرا نہیں نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن. اپنے من میں ڈوبنے کا راستہ آنکھیں بند کر لو. کس سے؟ اوروں کے عیب دیکھنے سے, اوروں کی کمیاں دیکھنے سے. تو پھر کیا ہوگا؟ اپنا من سامنے آنا شروع ہو جائے گا. کان بند کر لو, میں نے نہیں کسی کی برائی سننی, تو آپ کو اپنی برائیاں سنائی دینے لگ جائیں گی. میں نے نہیں کسی کی برائی کرنی, تو آپ کے سامنے اپنی برائیاں آنا شروع ہو جائیں گی. چونکہ نیگیٹو طاقت بند نہیں ہو سکتی, تو چلے گی, لیکن پھر چلے گی کہاں؟ آپ کے لیے چلے, آپ کے عیب دکھائے گی, آپ کی برائی دکھائے گی, آپ کی کمی دکھائے گی. آپ کو فکر پیدا ہو جائے گا کہ میں اسے کیسے ٹھیک کروں, تو آپ کی پازیٹیو طاقت پر خرچ ہونا شروع ہو جائے گی کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے بنانا ہے. اگر آپ نے آنکھیں ادھر ہی فوکس رکھی تو اپنے آپ کو کبھی یاد نہ کر سکو گے, اپنے من میں کبھی ڈوب نہ سکو گے. ہمیشہ اوروں کے عیب دیکھتے دیکھتے مر جاؤ گے, اوروں کی پگڑیاں اچھالتے اچھالتے مر جاؤ گے, اور اللہ کی بارگاہ میں ذلت کے ساتھ اٹھنا پڑے گا. کسی کے برا ہونے کے لیے یہ نہیں کوئی شرابی ہو, زانی ہو, سود خور ہو. میرے نبی نے کہا کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اوروں کو برا کہتا ہو, اوروں کو حقیر جانتا ہو, اوروں کو حقیر جانتا ہو. تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ کسی کے اچھا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سب کو اچھا کہتا ہے. ساری دنیا کے انسانوں سے دل صاف کر دو, صاف کر دو, صاف کر دو. ہمارے علاقے میں ایک فوتگی ہوگی تو ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کلخانی یہ وغیرہ, ہم اس میں ایک ہماری تہذیب چلی آ رہی, ہم جاتے ہیں, بیان وغیرہ بھی ہوتا ہے. تو ایک بیٹھے تھے صاحب, تو بڑی اچھی داڑھی, ٹوپی. تو میں ان کو آگے بڑھ کے سلام کرنے لگا, السلام علیکم. تو انہیں ہاتھ یہاں کر لیا. میں کہا پتہ نہیں لگا بھی میں ہاتھ میں لایا. میں کہا جی السلام علیکم. وہ بیچارے فوت ہو گئے. یہ نفرت ان کے اندر خود نہیں اٹھی, یہ ممبر سے سنی ہوئی بات نے ان کے اندر نفرت بھر دی کہ میں انسان تو ہوں, چلو میں ان کے نزدیک کافر ہوں گا, انسان تو ہوں, تو انسان سے مصافحہ کرنے میں کیا ہے؟ میرے نبی نہیں مصافحہ فرماتے تھے. جب آدمی اوروں کے عیب دیکھتا ہے تو نفرت یہاں تک چلی جاتی ہے, تو وہ جانور بن جاتا ہے, اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے. جب وہ اپنے عیب دیکھتا ہے تو اس کے اندر انسانیت بیدار ہو. اپنے من میں ڈوب کر, اپنے من میں ڈوبنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. عیب دیکھنا چھوڑو, عیب سننا چھوڑو, عیب پڑھنا چھوڑو, یہ ٹاک شوز چھوڑو, یہ سارے منفی پروگرام چھوڑو, تو پھر تمہارے اندر کا سسٹم آن ہوگا. پھر تمہارے اندر کی وہ جو سافٹ ویئر ہے نا, وہ ابھی اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے, وہ بیدار ہوگا جب تم یوں کر لو گے, یوں کر لو گے, مجھے نہیں سننا, مجھے نہیں دیکھنا. آپ کا اندر جاگے گا, پھر آپ خوبصورت ہوتے جاؤ گے, ہوتے جاؤ گے, ہوتے جاؤ گے, ہوتے جاؤ گے. جب مرو گے تو اپنی روح کو دیکھو گے, نورانی ہو کر ایسے نکلے گی کہ سارے عالم کو روشن کر کے اوپر جائے گی. تو بھائیو, رمضان کا مبارک مہینہ ہے, یہ میں آخری بات بڑی اہم کی ہے میں نے. اپنے من میں ڈوبو, لوگوں کی کمیاں بولنا چھوڑ دو, دیکھنا چھوڑ دو, سننا چھوڑ دو, پڑھنا چھوڑ دو. پیغام محبت بن جاؤ, پیغام محبت بن جاؤ, پیغام محبت بن جاؤ, تو اللہ تمہیں اپنا آپ دکھا دے گا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یہ حدیث نہیں ہے, یہ ایک قول ہے. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. جب آپ اپنے آپ کو پہچانو گے, آپ اپنے رب کو بھی پہچانو. تو نیت کرتے ہو سارے؟ تو یہاں سے اٹھتے ہی جس سے لڑے ہو صلح کر لینا, جس سے جھگڑا اس سے معافی مانگ لینا. خاص طور پر خامن بیوی لڑے تو جاتے ہی صلح کرنا. بھائیو, یہ زندگی مٹی ہوئی ہے, اسے سیکھو اللہ کے واسطے. جتنا نماز کا سیکھنا ضروری, اتنا گھر کی زندگی کا سیکھنا ضروری. علماء سے کہتا ہوں, یہ اختلافی باتیں چھوڑ کر لوگوں کو دین سمجھاؤ, لوگوں کو معاشرت سمجھاؤ, لوگوں کو محبت سمجھاؤ. کیا آگ لگائی ہوئی ہے. اچھا, ایک اور لطیفہ ہوا. ایک ہمارے زمیندار دوست تھے, ان کا نوکر ساتھ آتا تھا جماعت میں نا, ہوگا کوئی 60-65 سال کا, ہمارے علاقے کا ہی تھا. تو وہ میرے بیان سنتا رہتا. تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا, مولانا صاحب ایس واری میں اپنی بیگم نو آکھیا ہے, ہوں تو میرا دل کریندا ہے تینوں منجی تے باواں تے تیرے پیر دھوتے پیواں. اس میں نے آکھا لکھ لعنت اس اکھ تے. پتہ نہیں تمہیں میری گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا, اور اگر لکھ لعنت اس اکھ تے, 40 سال میرا سر کٹے تو ہوں پہ آنا میں تیرے پیر دھوتے پیواں. کہ مینوں آگے پتہ ہی کوئی نہ نال بھائی بیویاں نال بھی چنگا کریندا, میں تو یہ سنیا بھی چھوٹے ڈنڈے نال ہی چلیندا ہے. اے تو ہوں مولانا صاحب دیاں گلاں سنیاں بھائی بیویاں نال بھی چنگا کریندا, تو میں تاں پہ آنا میں تیرے پیر دھواں. اس کیا فٹے منہ تیرے پیر دھوون, ساری آدھی تو میرا سر دھوتے اس لیے بترا. بھائیو,
یہ دین پڑھو، یہ دین سیکھو. صرف نماز تو نہیں ہے، 5 وقت کی نماز ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ سال کا 1 مہینہ روزہ ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ 24 گھنٹے کا دین سیکھو. بیوی سے کیسے، بیوی خامن سے کیسے، دونوں اولاد سے کیسے، اولاد ماں باپ سے کیسے، بھائی سے کیسے، بڑوں سے کیسے، چھوٹوں سے کیسے، نوکر سے کیا معاملہ، ماتحت سے کیا معاملہ، افسر سے کیا معاملہ، تجارت میں کیا ہوں، زراعت میں کیا ہوں. زندگی کے ہر شعبے کو نبی کی سیرت سے روشن کرو. میرے نبی تو ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں جو روشن ہے.